اور جو جام شیریں مجھے بھی پلانے کا مجھے کہا، جو آپ جام شیریں جسے کہہ رہی ہیں، میں ہر کڑوے گھونٹ کو بھی جام شیریں کی طرح پیتی ہوں کہ مجھے اس کیس سے کیا سیکھا، اگلے میں کیا کرنا۔ میں اس دن ان کے فادر کے پاس گئی اور ان کا جو میں نے حال دیکھا، وہ جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میری بیٹی نہیں جا سکتی، لڑکی کا بھیجنا ضروری نہیں ہے، اور اس کیس میں تو لڑکے کا چالان ہونا چاہیے۔ اور ایک بچی کو ایک فلمی ٹیکسی والا کیسے مل گیا، اور میں لاہور پنجاب یونیورسٹی پہنچی، وہاں پہ میں نے لڑکیوں سے فون لیا، میں نے ظہیر کو فون کیا، ظہیر بڑا حیران ہوا، اور میں نے بھی ظہیر کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ٹیکسی میں کر کے آ گئی ہوں، اس نے کہا ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 22,000 روپے ٹیکسی والے کے تھے، تو ظہیر گیا اور پھر لے کے آیا۔ میں اس سے پوچھا بچی سے کہ تم کہاں تھیں، کہنے لگی میں نے پورا پاکستان دیکھا۔ جب یہ یونیورسٹی میں تھے تو پولیس کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ جا رہے ہیں اپنے والدین سے اگر آپ چاہیں مل لیں، تو اس نے کہا میں مل چکی بس کورٹ میں۔ جو 40-45 دن اور 55 اور 51 دن پوری پولیس کے ہاتھ نہیں آئے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کو مینیج کیا، کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کا میڈیا مینیج کیا۔ ناظرین، دعا زہرا کا وہ کیس ہے جس کو 2 ماہ ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک یہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور اس حوالے سے لوگوں میں ابھی تک کنفیوژن ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دعا زہرا کے موقف کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کے پیرنٹس کو موقف کے موقف کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میرے ساتھ صوبائی وزیر اور سینئر سیاستدان شائلہ رضا صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم کہانی جانتے ہیں، اندر کی بات کیا ہے، کس کا موقف درست ہے، اور یہ اس کیس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میم بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ میم آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ ایک سادہ سی ایک کہانی ہے جس میں ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ بات کی یا محبت کی اور وہ اس کے لیے چلی گئی، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ دیکھیے، فلمی دنیا جو ہے نا وہ اصلی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ نہ تو یہ پہلا کیس ہے اپنی نوعیت کا، اور نہ آخری کیس ہے، لیکن چند شرپسند عناصر ہی کہوں گی، میں شرپسند کہوں گی، جس میں خاتون بھی شامل ہیں۔ میں نے سنا ہے، میں نے آج تک ان کا کوئی پروگرام نہیں دیکھا اس پہ۔ وہ کچھ ایسا کردار ادا کر رہی ہیں جیسے یہ کوئی فلمی کیریکٹر ہے، کوئی مووی ہے قیامت سے قیامت تک، یا کچھ حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ کیسز میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس اس نوعیت کے کافی کیسز آ چکے ہیں، موسٹلی نان مسلمز بچیوں کے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ایک کیس جو ہے اس کو ہمیں کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنی ہی اجازت ہوتی ہے جتنے گھر والے چاہتے ہیں کہ ہائی لائٹ ہو کیس یا نہیں ہو، کیونکہ ہمارے پاس جو قانون ہے جس کے تحت ہم چلتے ہیں اس میں سیکریسی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کیس اس لیے بہت زیادہ آیا باہر ان کا اور نمرا کا کہ دونوں کے پیرنٹس کھڑے ہو گئے، اور پیرنٹس کے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں، اور پیرنٹس جس طرح پیچھے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پیرنٹس کی مدد کریں۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رہا ہے، اور میں منسٹر ہوں، بچیوں کا تحفظ اور خواتین کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ تو جس دن بچی کی یہ بات سامنے آئی کہ نکاح ہو گیا، اس وقت تک جو ہے وہ سندھ حکومت نے یا سندھ پولیس نے اس کی نہیں کہا تھا کہ ہو گیا ہے یا نہیں، اور برآمد ہو گئی ہے یا نہیں۔ پھر شام وام میں ٹی وی پہ آ گیا۔ بہرحال میں اس دن ان کے فادر کے پاس گئی، اور ان کا جو میں نے حال دیکھا، عام طور پہ جب بچیاں گھر سے چلی جاتی ہیں لوگ اسے چھپا لیتے ہیں، کیس بگڑ جاتا ہے، اور لیکن وہ جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میری بیٹی نہیں جا سکتی ہے، اور اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے تو چپل بھی ٹوٹے ہوئے پہنے میں، کپڑے بھی گھر کے عجیب سے پہنے میں، جیسے گھر میں ہوتا ہے۔ میں خود بڑے یوزڈ اور لوز کپڑے پہنتی ہوں گھر میں، تو اس میں ہم نے جب دیکھا، ہم نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کیس کو لیں، کیونکہ ہمارے کیس کو زبردستی نہیں لیتے۔ آرزو راجہ کا کیس بھی بڑا ہائی پروفائل ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے لائر کرنے کے بجائے جبران کو کیا تھا، اور اس میں بھی ہم ان کے ساتھ تھے، پاسٹر غزالہ کے ساتھ ہم ہر جگہ موجود تھے کہ جو ہم کر سکتے ہیں۔ ان کے بھی گھر میں گئی تھی، اور اسی طرح تھا سارا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کورٹ سے جو بھی ہوتا تھا وہ آتا تھا، ابھی بھی ہم رابطے میں۔ اور اسی طرح ایک کیس ہے، کیونکہ اس وقت تک ان کی والدہ نہیں چاہتی تھی، لیکن اب وہ بچی ہاسپٹل میں ہے، علینا، اس کا بھی کیس ہم نے دیکھا۔ بہت سارے کیسز ہیں۔
انجلی کا کیس ہے، کویتا کا ہے، مہک کا ہے، یہ سارے کیس ہم نے دیکھے. تو جو ہمیں ایکسس ملتا ہے ہم جاتے ہیں. ایک ہماری بچی تھی، نرس تھی، اور اس کے ہسبینڈ نے اس کو پوائزن انجیکشن لگا دیے تھے. اس نے کسی طرح ہماری مدد مانگ لی تھی، پھر وہ سروائیو نہیں کر سکی. اس کے ہسبینڈ کی FIR بعد میں کٹی، ہم نے ایئرپورٹ سے اسے گرفتار کروایا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، جیسے ہی اس کے فادر نے اونرشپ لی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر آؤں گا، میری بچی نہیں گئی ہے، تو مختلف قسم کی باتیں سامنے آ گئیں، مسئلہ کی میٹر بھی آ گئے. اور اس طرح سے بھی ہم یہ نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمارا کہنا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ سب کی ہوتی ہیں اپنی، اور بچوں کا مذہب نہیں دیکھا جاتا. بچوں کے ساتھ معصومیت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ کم فہمی ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ بچے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے فادر جو بالکل مایوس ہو گئے تھے، ان کو ہم نے ہر طریقے سے جو ہے ہر طریقے سے ہمت دلائی، ان کو حوصلہ دلایا. نمرا کے والدین کو بلایا. نمرا کے والد بالکل خاموش تھے، بالکل خاموش تھے. ہم نے ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے بولنا شروع کیا. ان سے کہا آپ کام پہ جائیں. نمرا کی والدہ صرف رو رہی تھی اور چاروں طرف پھر رہی تھی. ہم نے دونوں کو لائر دیا، دونوں بچیاں بازیاب ہوئیں، دونوں بازیاب ہوئیں. تو کوئی بھی بچی جب بازیاب ہو کر آتی ہے، چاہے 2 دن میں ہم بازیاب کرا لیں، یا 4 دن میں، یا 6 دن میں، 8 دن میں، وہ کبھی آ کے یہ نہیں کہتی ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا، کیونکہ موسٹلی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہی جاتی ہیں، اپنی مرضی سے ہی جاتی ہیں. تو لیکن ہوتا یہی ہے کہ کیونکہ وہ ان کا ایج کا کیا جاتا ہے، ان کے ڈاکیومنٹس دیکھے جاتے ہیں، اور ان کو پھر شیلٹر ہوم میں بھیج کے ان کا کیس چلتا ہے باقاعدہ. کچھ بچیاں، ایک بچی تو ہمارے پاس شیلٹر میں ایسی ہے کہ اس کو بیبی بھی ہوا وہاں پہ، اور لیکن وہ ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی ہے، تو وہ وہیں ہے. تو ہم اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی کریں گے کہ جی فلاں شخص یوں کہے، یہ کہے. ہم نے ان کیسز کو دیکھتے ہوئے ہی عدالت میں ہی جانا تھا، اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ان لڑکیوں کو کم از کم 12-14 دن رکھا جائے گا، ان کے والدین کے ڈاکیومنٹس چیک ہوں گے، اور جو میڈیکل کہا ہے اس میں باقاعدہ بورڈ بیٹھے گا. لیکن وہی علینا والا میٹر ہوا، اور کہ بورڈ نہیں بیٹھا. تو پھر میں نے اس کو چیلنج کر دیا. اور نمرا کے لیے ہمارے پاس ٹائم تھا، لیکن جب دعا میں یہ ہوا کہ سیم ایک ڈاکٹر نے دیکھا، دوسری نے جو ایشو کیا لیٹر، اس پہ WMLO یعنی چھوٹی ڈاکٹر کے سائن تھے، اور پولیس سرجن ایج اس کو سرٹیفکیٹ یا جو بھی کہتے ہیں، اس پہ پولیس سرجن کے کہیں سائن نہیں تھے. جب کیس بڑا ہوتا ہے تو پولیس سرجن کو چاہیے کہ ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرے، اور پھر اس کا ہمیں ہر 600 سے فیس ہوتی ہیں، ہر ایک کی ہمیں سیپریٹ ایک اس پہ لکھنا چاہیے. بہرحال اس کو چیلنج کیا گیا، جس کی وجہ سے میں مشکور ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کہ انہوں نے ان سرجن کو ہٹایا اور نئی پولیس سرجن بھی بنائی ہیں. لیکن ہمارے اس چیلنج کو کورٹ نے نہیں سنا، اور انہوں نے اسی ایج کی بنیاد پہ، اور اس بنیاد پہ کہ لڑکی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں خود گئی ہوں، تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جب یہ کہہ رہی ہے کہ میں خود گئی ہوں تو کرائم تو نہیں ہوا. تو بس یہی مسائل ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں بھی بڑی حیرت میں ہوں، اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ دعا کے کیس میں جو ہے وہ مولانا کو اور گواہ کو لے کر آئے تھے، تو پولیس انہیں کس بنیاد پہ لائی تھی؟ لڑکے کا ریمانڈ تو مانگنا چاہیے تھا نا. اگر وہ گلٹی نہیں تھے تو آپ انہیں کیوں لے کر آئے تھے؟ اور پھر پولیس کو یہ بھی پتہ ہے کہ نکاح نامے میں تو اس کی عمر 18 سال لکھی ہے، اور یہاں پہ 17 آئی ہے، اور اس کے والدین کی شادی کو بھی 17 ہی سال ہوئے ہیں. تو پولیس کو ریمانڈ لینا چاہیے تھا، لیکن ان کا اپنا طریقہ کار ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں. اور
پھر وہ شادی جس کا کیس ہی نہیں لگا ہوا تھا، اغوا کا کیس لگا ہوا تھا، لیکن اس لڑکے کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. تو یہ ساری چیزیں خاصی میرے لیے پہلی دفعہ ہوئیں. اتنے سارے کیسز میں اس طرح نہیں تھا. اور کویتا کی عمر بھی 17 سال ہے، لیکن اس کو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں بھیجا گیا تھا. تو اس وجہ سے پھر ڈیسیشن جو تھا اس کو میں نے کافی لوگوں سے پڑھوایا، کیونکہ آپ انگلش تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیگل جو ایک لینگویج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو میں نے اس سے کافی لوگوں سے پڑھوایا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ لڑکی کا بھیجنا ضروری نہیں ہے، اور اس کیس میں تو لڑکے کا چالان ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوا، صبح ہی صبح دونوں چلے گئے. تو ایک تو یہ تو صورتحال یہ ہے. اور ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی بھی صحیح نہیں ہے، اور لڑکی 14 سال 2 مہینے کی بھی نہیں ہے، اور نمرہ بھی اب 14.5 سال کی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ 12:30 بجے دن کے یہ نکلی ہے دعا اپنے گھر سے. تو آپ خود بھی جرنلسٹ ہیں، اور میں بھی کافی دفعہ کراچی سے لاہور تک کا بائی روڈ سفر کر چکی ہوں. اتنی جگہ پولیس جو ہے وہ ٹارچ اندر ڈالتی ہے، کون ہے، پھر دیکھتی ہے فیملی ہے تو جانے دیتی ہے. اور ایک بچی کو ایک فلمی ٹیکسی والا کیسے مل گیا کہ جو بغیر کسی بڑے کے، کرایہ تو دور کی بات ہے، وہ کہتے نہیں بھائی اکیلی بچی کو ہم نہیں لے جائیں گے. اور اگر کوئی 2 نمبر ہو تو وہ اس کو لے کے ہی نہیں جائے گا، کہیں اور لے جائے گا. اور کیا اس پورے راستے یہ کوئی واش روم وغیرہ بھی نہیں گئی، اس کو نیند کی ایک جھپکی بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اور یہ لاہور پہنچ گئی، اور لاہور جا کے اس نے کہا کہ مجھے پنجاب یونیورسٹی لے جاؤ. اور پنجاب یونیورسٹی میں اس نے وہاں پہ جا کے لڑکیوں سے کہا، یہ اس نے مجھے خود سنائی ہے نا اسٹوری. جیسے نمرہ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کی پڑھنے کی عمر ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، تو ابھی آپ کی پڑھنے کی عمر ہے. کوئی تو آرگیومنٹ کیا جاتا نا اس سے کہ بھائی کیسے گئیں آپ. اور 51 دن کے بعد آئی تھی، رات میں پہنچی ہے. 2 گھنٹے 4 گھنٹے اس کو 2 گھنٹے تو اس کو سارے جس تھانے میں کیس تھا ادھر انٹری اور یہ سب، اور صبح وہ پیش ہو گئی. کچھ تو سوچتے نا کہ ہم اس سے کچھ آرگیومنٹ ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں ہونا چاہیے تھا. جب نمرہ سے کیا گیا، ادھر دوسری بینچ تھی، تو وہ اس نے کہا کہ میں لاہور یونیورسٹی پہنچی سیدھی، یعنی کہ رات کا سفر ٹیکسی میں آیا. اور میں لاہور پنجاب یونیورسٹی پہنچی. وہاں پہ میں نے لڑکیوں سے فون لیا، اور مجھے جو اس نے کہا تھا، اس نے کہا میں نے ظہیر کو فون کیا. اور ظہیر بڑا حیران ہوا، اور میں نے بھی ظہیر کو نہیں دیکھا تھا. تو ظہیر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ ٹیکسی میں کر کے آ گئی ہوں، اور اب میں آ گئی ہوں. تو اس نے کہا ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو 23,000 روپے یا 22,000 روپے ٹیکسی والے کے تھے. تو ظہیر گیا اور پھر لے کے آیا. تو اب یہ بھی کہانی خاتون وہ بچی جو ہے دیتی ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو کہ جی ظہیر والوں نے رشتہ بھیجا تھا اور میرے گھر والوں نے منع. جب آپ نے ہی اس کو پنجاب جا کے پہلی دفعہ دیکھا ہے. اچھا پھر ظہیر جو ہے وہ گھر گیا اور 23,000 روپے لے کر آیا اور اسے دے دیا. تو میں نہیں سمجھتی ایسا ہوا، کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ سنا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جا کے تحقیقات کی. نجم الحسن باجوہ جو ہیں، جو کہ PNN پہ ہوتے ہیں، ان کو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہم نے باقاعدہ جا کے موبائل مارکیٹ میں بات چیت کی پورا. اور کھنگالہ اس نام کا لڑکا کہیں جاب نہیں کرتا. تو جو کہتے ہیں کہ 60-70 ہزار کی وہ جاب کر رہا ہے. دوسرے ان کی تھوڑی سی ایک کریکشن میں کر دوں کہ اس کے والد مالی تھے، اور سن کوٹے پہ اس کا بڑا بھائی ہے. اور اس کی والدہ جو ہے وہ یہ جو نائب قاصد ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ 71,000 تو ٹوٹل ان کے گھر کی آمدنی ہے. اب اس میں فوراً نکاح بھی ہو گیا.
میں اس سے پوچھا بچی سے کہ تم کہاں تھیں؟ کہنے لگی میں نے پورا پاکستان دیکھا. تو پورا پاکستان، وہ جو لڑکا ہے ابھی جس نے ایف ایس سی کیا ہے، 21 سال یا 22 سال اس کی عمر بن رہی ہے، وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ میں منسٹر ہوتے ہوئے نہیں افورڈ کر سکتی. پھر بار کے کوئی بڑے ہیں لاہور بار کے، وہ ان کا کوئی ریلیٹیو بھی بڑا وکیل ہے، وہ وکیل بھی کیا، پھر کے پی بھی گئے، پھر کشمیر کی بھی اطلاع آئی. تو ان کو کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے نا. پھر جب یہ یونیورسٹی میں تھے تو پولیس کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا. تو وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک بچی کے والدین کب سے رو رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ خبر ہے، اور ہم اس بچی کو اندر نہیں آنے دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کا تقدس. مجھ سے کل میں نے بڑا طنزاً کہا کہ اگر میں منسٹر ہوں، کل مجھ سے ثقلین صاحب نے کیا، تو کیا میں اپنی منسٹری کی خاطر اپنا موقف بدل لوں، ان بچیوں کی عزت قربان ہونے دوں، میری منسٹری قربان ہو جائے ان بچیوں کی عزت پہ؟ تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بچیاں قوم کی بچیاں ہیں. ابھی اور کیسز بھی آئیں گے. اس طرح کے فیصلے نے تو ایک فلڈ گیٹ کھول دیا کہ کوئی بھی 13 14 15 16 سال کی بچی جو ہے، دیکھیں آج کل ہر گھر کے مزاج دوسرے ہو گئے ہیں. ہمارے وقت میں کھانے بڑے ڈیفرنٹ ہوتے تھے. آج کل بچے فاسٹ فوڈ یہ سب لیتے ہیں، ان کی بلٹ اچھی ہے. اور میں بھی اپنے گھر میں چوتھے نمبر پہ ہوں، لیکن میں اپنی بڑی بہن سے بھی لمبی ہوں جو مجھ سے 7 سال بڑی ہیں. میں اپنے 2.5 سال بڑے بھائی سے بھی لمبی ہوں. تو میری ہڈیاں کئی بل پہ تو میں کھڑی بھی ہوں نا، تو ان ہڈیوں کی وجہ سے میری عمر زیادہ ہو جائے گی. یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. اور کل مجھے نام بھول گئی میں، لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ساری آبزرویشنز جو ہیں وہ میری صحیح بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایج ڈیٹیکٹ کرنے کی وہ بہت ساری چیزیں بھی نہیں ہیں جس سے ہم ایگزیکٹ ایج کر سکیں. اور میں نے ایک بات کہی تھی، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ میں 2 دفعہ، نمرہ سے میں 1 دفعہ ملی، دعا سے میں 2 دفعہ ملی. پہلے دن بھی جب میں ملی تو میں نے اس کا ہاتھ میں لے لیا تھا. تو وہ کل کیا ہے کوئی صاحب ہے، میں نام بھول رہی ہوں، تو مستقل وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے مستقل کر رہی تھی. اور اس کے ہاتھ، اتنا پسینہ تھا اس کے ہاتھ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نیچی نظریں کر کے بات کر رہی تھی. اور آخری دن جب میں اسے ملی ہوں، جب اسے 12 بجے کورٹ سے لے جایا گیا، جب اس نے اپنے والدین سے ملاقات کی تھی، تو اس کے بعد جب میں 4 بجے پہنچی ہوں دارالامان، تو مجھے پتہ چلا 5 منٹ پہلے ہی آئی ہے. تو دارالامان میں انہوں نے کہا تھوڑا ریلیکس کر لے، پھر ہم اسے بلا لیتے ہیں. تو مجھے پتہ ہو گیا تھا کہ کل یہ چلی جائے گی لاہور اور پولیس ہماری اس کو لے کے جائے گی. تو ظاہر ہے کہ ہمارا کام ہے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنا، خواتین کی کاؤنسلنگ کرنا. یہ پارٹ ہے ہماری منسٹری کا. اور اس میں ہر جگہ پہ ہم 4 خواتین وہاں بیٹھے، اور ہم چاروں خواتین نہ صرف منسٹر تھے، وہاں کے ایڈمنسٹریشن سے بھی تعلق تھا ان خواتین کا. ہم چاروں مائیں بھی تھے. اور ہم نے بچی سے جب بات کی تو وہ بچی جس کو میں نہیں کہہ رہی، کورٹ روم میں ریکارڈ بھی ہے، جو اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ اچھا بابا میں تیار ہوں، یہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے. اس کا اتنا سخت لہجہ تھا کہ میں بھول نہیں سکتی. اتنا سخت لہجہ تھا، وہ نظریں ملائے بغیر چیخ کے بات کر رہی تھی. اور اس کے ہاتھ میں نے دوبارہ پکڑ لیے، وہ دوبارہ گیلے تھے بہت زیادہ، اور وہ بہت سخت لہجے میں بات کر رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ جا رہی ہیں اپنے والدین سے، اگر آپ چاہیں مل لیں. تو اس نے کہا میں مل چکی بس کورٹ میں. اس سے سخت لہجہ تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنا سخت لہجہ تھا. اور ہم سب 4 مائیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ہم نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ سمجھیں، آپ کے پیچھے آپ اپنی سچی بات میں گئی ہو کہ آپ اس کو پسند کرتی ہو، لیکن آپ خود سوچو کہ آپ کس طرح گئی ہو. آپ تو وہ سننے کو تیار نہیں تھی. اور اس کے گلاسز اس کے فادر نے بھیجوائے تھے جو وہ گھر چھوڑ گئی تھی. اس نے وہ گلاسز نہیں لیے، میں گلاسز نہیں لوں گی. تو پھر بھی میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کی والدہ وغیرہ سب باہر کھڑی ہیں، چلیں آپ ایسا کرو
آپ جا رہی ہو, میں آپ کو پیار کر لیتی ہوں آپ کی والدہ کی طرف سے, کیونکہ وہ بے ہوش بھی ہو گئی تھیں, تو میں ان کو بتاؤں کہ میں نے آپ کی بیٹی کو پیار بھی کیا ہے, اس کو گلے بھی لگایا ہے. جب میں نے اس کو پیار کیا, میں نے اس کو گلے لگایا, میں نے اس کو ہاتھ پکڑا, اس کے یہاں پہ پیار کیا, وہ پوری طرح اس گفتگو میں پسینے میں بھیگ چکی تھی اور کانپ رہی تھی. تو ہمیں پرواہ ہے اپنی بیٹیوں کی. اور کل جس طرح سے کل یا پرسوں جو اس کا انٹرویو دکھایا گیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ 1-2 فرد تو ہو سکتے ہیں, پرسنٹ نہیں ہو سکتے. 1 سے 2 یا 4 فرد ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس کو پیٹرنائز کیا. معاشرے میں بہت افسردگی ہے, اور سب نے کہا کہ یہ کیا کیا. اور جو جام شیریں مجھے بھی پلانے کا مجھے کہا, تو بیٹا میں جب یہ کام کرتی ہوں اینکر صاحبہ, تو مجھے جو آپ جام شیریں جسے کہہ رہی ہیں, میں ہر کڑوے گھونٹ کو بھی جام شیریں کی طرح پیتی ہوں کہ مجھے اس کیس سے کیا سیکھا, اگلے میں کیا کرنا ہے. لیکن آپ نے 14, 15, 13 سال کی بچیوں کو زہر ہلاہل دے دیا, اور اس فیصلے سے ایک فلڈ گیٹ کھل گیا کہ کوئی بھی بچیوں کو اغوا کر لے, 50, 45, 55 دن اپنے پاس رکھے, وہ آ کے کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں, اور یہ کہہ دیا جائے کرائم نہیں ہوا اور اس کو فری ول دے دیں. یہ ایک سنجیدہ پہلو ہے جس پہ اب سارے لوگ پریشان ہیں. کسی نے اسے مسلکی رنگ دیا, کسی نے فقہی رنگ دیا, کسی نے کچھ کہا, لیکن اب سب پریشان ہیں, معاشرے میں پریشانی ہے, اور ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا. اور میں یہی چاہتی تھی کہ اس پہ سوچا جائے, اور میں کامیاب ہوں. اور یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا, ٹرائل کیس میں ہے, ٹرائل کورٹ میں ہے. میں نے اور اچھا لائر دے دیا اس کے والدین کو. میں نے جبران سے بات کی, جبران سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی جب بچی کا پتہ چل گیا تھا, لیکن کراچی نہیں آئی, سندھ نہیں آئی تھی. پھر میں نے جب ہم نے پروگرام کیا ایک ساتھ آج چینل پہ, میں نے اس کے فوراً بعد جبران کو فون کیا. میں نے کہا جبران مجھے آپ کی مدد چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے اب کیس کو اور اچھے طریقے سے لڑنا ہے. جہاں میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہم اس کو بھی دیکھیں گے, کیونکہ ہر کیس میں کہیں نہ کہیں جینڈر بیس وائلنس کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ موسٹلی بچیوں کے حق میں نہیں آ رہے ہوتے. بہت سارے اس میں مسائل آتے ہیں, تو ہمیں ہی اپنی سطح پہ صحیح کرنے ہوتے ہیں. تو میں نے جبران ناصر کو فون کیا. یہ ان کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو قبول کیا, اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا ہے کہ ہم بھی فری آف کاسٹ صرف جو کورٹ فی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. کل میں نے دوبارہ جبران ناصر کو فون کیا ہے, اور نمرہ کے کیس کے لیے بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے. انہوں نے آج مجھ سے پیپرز منگائے ہیں, کیونکہ نمرہ کو بھی کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے, تو ان کی خالہ جو لڑکے کی ہیں انہوں نے, ویسے تو وہ ایک جگہ کہتی پائی گئی ہیں کہ بڑے برے خاندان میں ہم پھنس گئے وغیرہ وغیرہ, ہم تو چاہیں گے طلاق ہو جائے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کے سامنے کہہ رہی ہیں, لیکن بہرحال وہ لے گئیں, کیونکہ اس کیس میں لڑکے کا ریمانڈ ہوا ہے, تو لڑکی لے جانے سے کیس کمزور ہو جاتا ہے. وہ لے گئے, کورٹ ہمارے جس طرح سے ڈیسیشن دے رہی ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں لیجسلیشن کرنی ہے. اور میں نے جبران کو نمرہ کے بھی پیپرز ابھی بھجوانے ہیں. میں نے الطاف کوسو صاحب کو بھی بلایا ہے, اور ہمیں جو ہمارے لیجسلیشن ہے اس کو درست اپنی بچیوں کی مدد کر سکیں. اور یہ خرکار جو 40, 45 دن اور 55 اور 51 دن پوری پولیس کے ہاتھ نہیں آئے, ہمیں دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کو مینیج کیا, کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کا میڈیا مینیج کیا, کون لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں اسلام آباد پارلیمنٹ سے مفتی صاحب کی. میں اگر آپ کہیں تو نام درست کر لوں, یہ بہت غلط بات ہوگی کہ میں ان کا نام نہ لے سکوں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے خود فون کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مسلکی نہیں ہے, اور یہ بہت ہی غلط ہوا ہے. مفتی عبدالرحمن
مفتی عبدالرحمان صاحب کی، جنہوں نے پارلیمنٹ سے اسلام آباد سے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط شادی ہے. میں شکر گزار ہوں مختلف علماء کی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے، کہ بچیوں کے والدین زندہ ہیں، ان کی چاہت میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہماری بچی کہاں ہے اور ان کے نکاح اس طرح ہو جائیں اور نکاح نامے میں اس طرح سے ایج ہو. ان سب کے تعاون کی، اور اب جو سب میں ایک بیداری آئی ہے کہ عمران شفقت صاحب بھی جو ہمارے ولاگر ہیں ان کو بھی، اور مختلف جو سائیکولوجسٹ ہیں، رات میں نے جن کو پروگرام کو دیکھا ان کی، اور ان تمام لوگوں کی جو اب ہر طرح سے کنڈیم کر رہے ہیں اس واقعے میں ملوث افراد کو، کہ آپ کو اپنی ٹرانسلیشن کرنی ہے، اپنی بچیاں بچانی ہیں. یہ اسلامک ریپبلک پاکستان ہے، اس میں ہمیں سارے قوانین اسلام اور سنت کی روشنی میں ہیں، اور اب یہ آواز فیڈرل شریعت کورٹ سے آ گئی ہے کہ صرف بلوغت نہیں، رشد بھی دیکھنا ہے، یعنی پیوبرٹی کے ساتھ ساتھ مینٹلی ساؤنڈ ہونا بھی ضروری ہے. تو میں شکر گزار ہوں بابر ستار کیس میں جو ورسز ممتاز بی بی ہے، یہ اس طرح کے فیصلے آئے ہیں 2021 میں کہ پلیز اس کو خود بھی دیکھا جائے، اور جہاں جہاں سے آواز اٹھتی ہے وہ دیکھیں، اور ہم اپنی اس کیس میں غلطیاں دیکھتے ہیں اور اس کو اور طاقت سے لڑیں گے. میم آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا اور ساری چیزیں ڈسکس کی. جب آپ بات کرتی ہیں کہ کچھ قوتیں ہیں اس کے پیچھے، تو یہ معاملہ بہت زیادہ مشکوک ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پوری سندھ حکومت ابھی تک یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکی کہ اس کے پیچھے کون ہے. مطلب آپ جب کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف ایک لڑکے اور لڑکی کا معاملہ نہیں ہے، پیچھے کوئی ایسا بندہ ہے جو میڈیا بھی مینیج کر رہا ہے، عدالتوں سے من مرضی کے فیصلے، اچھا بندے ہیں، عدالتوں سے من مرضی کے فیصلے بھی لے رہا ہے، میڈیکل رپورٹ اپنی مرضی کی نکلوا رہا ہے، تو اور سندھ پولیس جو ہے اس کو بھی ریمانڈ لینا چاہیے تھا. تو یہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظہیر جب اریسٹ ہوا تو اس کی اماں روتی بھی نکل آئی، وہ نائب قاصد روتی بھی نکل آئی. لیکن جب کسی اور کی بیٹی اس نائب قاصد کے ہاں پہنچی تو اس نے نکاح بھی ارینج کر لیا. اس نے کہیں سے اپنے بچے کے لیے پیسے بھی ارینج کر لیے کہ پورا پاکستان گھماؤ. اس کو دعا کی ماں کا رونا نہیں نظر آیا. اس نے بڑے سے بڑے وکیل بھی کر لیے. تو اتنی طاقتور نائب قاصد میں نے نہیں دیکھی آج تک. تو وہ طاقت اسے کون دے رہا ہے یہ دیکھنا ہے. ابھی تک نہیں پتہ چل سکتا. دیکھیے، یہ کام اب پنجاب کا بھی ہے، کیونکہ پنجاب میں اس طرح کے کئی گروہ ہیں جس میں ہم نے قصور میں بھی دیکھا بچوں کے اوپر، ہم نے ایک ماضی میں بھی دیکھا 100 بچوں کا قاتل بھی بازیاب ہوا تھا، اور بہت کچھ ہم نے دیکھا. تو پنجاب پولیس نے ابھی تک اس میں کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ بہت سوچنے کی باتیں ہیں. کورٹ سے بے شک ان کو جو بھی کچھ ہو جائے، لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ لوگوں کا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں، انہیں ہمیشہ ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. میں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوں، میرا کام گلی محلے کے گٹر ڈھکن اور روڈ نہیں ہے صحیح کرنا. میرا کام ہے کہ ایسے قوانین ہوں جس سے ہم اپنے شہریوں کو تحفظ دے سکیں. آئین اسی لیے بنا ہے. اگر ہم یہ جو ہماری پوری فوج ہے یہ ملک کی حفاظت کے لیے، تاکہ ہمارا ملک بھی صحیح رہے اور شہری بھی حفاظت سے رہیں. آئین بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں مزید انسانی حقوق کو دیکھنا ہے. تو اب یہ پنجاب کو دیکھنا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ 2018 سے اب تک 44,000 سے زیادہ لڑکیاں اغوا ہو چکی ہیں. 3,500 کے قریب لڑکیوں کا کوئی کلو نہیں ملا. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ رپورٹ تھی پنجاب ہائی کورٹ میں. سرگودا کی کوئی بچی بطول تھی، اس کے وقت یہ آئی تھی. تو یہ دیکھنا ہوگا. تو فی الحال آپ یہی سمجھ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی گینگ ہے، اور اس کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ہم اغوا کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، وہ بچی خود کہہ رہی ہے کہ اغوا نہیں ہوئی، تو پھر آگے اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا بچی مل جائے گی والدین؟ بالکل، ہم ٹرائل کورٹ میں جائیں گے. ان کے والد نے کہا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بھی ان کے ساتھ رہوں گی. اور میں نے کہا نا، میری 2 ذمہ داریاں ہو گئی ہیں. ایک تو لیگل ایڈ پرووائڈ کرنا، میں نے ریکویسٹ کی، جبران نے اس کو ویلکم کیا، اور وہ ان کا کام بھی یہی ہے.
اور ہم نے پرووائڈ بھی کی اور اس سے بھی ریکویسٹ کی. ان سے کوئی ان کے والدین بھی کہتے جب بھی ہو جاتی. اب میں نے بھی ریکویسٹ کی, پھر ان کے والدین کے نمبر دیے, ان کے والدین کو نمبر دیا جبران صاحب کا. اب ہم نے آج بلایا ہے ہمارے لیجسلیشن میں جو ہماری کچھ لوگ مدد کرتے ہیں ان کو, اور ہم آج سے یہ ڈسکشن کو اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہماری لیجسلیشن میں کہاں غلطی ہے کہ اس طرح سے یہ سب کچھ ہوا. بالکل اس پہ بیٹھیں گے, یہ کوئی آج کا کام تو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں اپنے دور میں ہی اس کو اسٹارٹ کر رہی ہوں. اور لائر میں اس کے والدین جس کو کہیں گے, کیونکہ ایک ہی جگہ کیس چل سکتا ہے. میں نے رات جبران سے بہت تفصیلی بات کی ہے, کوئی جبران ناصر سے 25-30 منٹ. میں نے ظاہر ہے کہ مجھے لیگلی تو اتنی باتیں نہیں پتہ, اور میں نے کہا تھا کہ جی ہم ٹرائل کورٹ میں بھی لڑیں گے, پنجاب میں بھی, اور یہ تو اس نے کہا اس طرح نہیں ہوتا ہے, ہمیں اسی کیس کو دیکھنا ہے, اس کا ریویو نہیں ہوگا. تو انہوں نے پوری ایک تفصیل دی ہے, تو ورنہ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم پنجاب میں بھی اسے کریں گے. ظاہر ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے لیگل, ساری باتیں عدالتی اور قانونی. تو انہوں نے مجھ سے کافی دیر بات کی, جس میں نے نمرا کا بھی ان سے کہا ہے. تو ابھی میں اپنے آفس سے جو میں نے اپنے لائر کو بلایا ہے, نمرا کے پیپرز بھی انہیں بھجوا رہی ہوں. جو ہمارا کام ہے ہم کریں گے, اور باقی عدالتوں نے, پولیس نے جو کرنا ہے اس کے لیے ہم قوانین کو اور بہتر کریں گے. میم بہت شکریہ, آپ نے بڑا تفصیلی انٹرویو دیا اور تفصیلی بات کی. تو شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور اب یہ ارادہ رکھتی ہیں کہ اب قانون میں بھی یہاں سندھ میں ترمیم ہوگی تاکہ بچیوں کا اس طرح سے چلے جانا, اس عمل کو روکا جا سکے. آپ کو گفتگو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اپنے میزبان احمد فراز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.